چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جون 2023 کی ہے اور پیرس میں ایک کانفرنس تھی. اس سے پہلے یہ میں بات کر رہا ہوں پی ڈی ایم کے دور کی. اس سے پہلے اس زمانے میں جناب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے اور ہماری کئی میٹنگز ہوئیں اور یہ بات ٹیلی ویژن اور میڈیا کے ذرائع میں دن رات چل رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے. کچھ نے انتہائی یقین کے ساتھ یہ لکھ دیا ٹویٹس میں، اپنے آرٹیکلز میں، کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے، اب یہ صرف چند دنوں کی بات ہے. تو یہ بات میرے لیے اور پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا میری اپنی ذات کے اوپر، حکومت کے اوپر. فاسٹ فارورڈ پیرس میں میری ملاقات ہوئی ایم ڈی آئی ایم ایف سے. اس میں ہمارے جو کولیشن کے منسٹرز بھی شامل تھے، موجود تھے. اس میں پہلی میٹنگ میں ایم ڈی آئی ایم ایف نے کہا کہ وزیر اعظم اب ٹائم بالکل چند دن رہ گئے ہیں، بڑا مشکل ہے کہ ہم کوئی نیا اسٹرکچر آپ کو ہم آفر کریں، تو دیر از نو ٹائم ناؤ. اور چند دن ہیں، اس میں اگر ہم آپ کو اسٹینڈ بائی پروگرام کا ہم آفر بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑی سخت شرائط ہیں اور اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا. لیکن آئی ایم ناٹ میکنگ اینی کمٹمنٹ. میں نے اسی وقت فائنانس منسٹر کو فون کیا اور ان سے بات کی تفصیل کے ساتھ. تو مجھے فائنانس منسٹر کہنے لگے کہ بعض ایسی باتیں جو میں یہاں پر نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا نہیں، اگر یہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے تو ہم بھی ان کو کہہ دیں گے جی آپ نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی تو ہم بری ذمہ ہیں. فاسٹ فارورڈ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ وقت دیں، میں آپ کو بتاؤں گی. میں اگلے دن ان کو ملا جو جہاں پر ایونٹ ہو رہا تھا، اس ہال میں. سری لنکا کے اس وقت کے پریزیڈنٹ، سری لنکا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا بہت ایک دوست ملک ہے، وہ ڈیفالٹ سے وہ دوچار ہو چکے تھے اور وہ ان کو پورا اندازہ تھا کہ کیا کیا تکالیف ہیں، کس طرح بینکس کے اوپر ٹوٹل رن اوور تھا اور لوگ اپنے پیسے نکلوا رہے تھے اور دکانوں پر، سڑکوں پر وہ مظاہرے ہو رہے تھے اور کتبے جلائے جا رہے تھے اینڈ سو آن سو فورتھ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے بات کی ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں. میں وہاں پر گیا. شی واز ویری بزی. تو وہ کہیں گے پرائم منسٹر آئی ایم میٹنگ یو دس ایوننگ ایٹ اے ڈنر، سو کین وی میٹ اوور دیئر اینڈ ہیو دس ڈسکشن. اس نے کہا پریزیڈنٹ سری لنکا نے کہ ایک منٹ میری بات سن لو، ہمیں پورا احساس ہے، ہم نے مزہ چکھ لیا ہے ڈیفالٹ کا، پاکستان ہمارا دوست ہے، تو ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ہنسی اور وہ چل دی. شام کو پھر میری ان سے ملاقات ہوئی. وہ کھانے پہ فرانس کے صدر نے کھانا دیا تھا، تو وہاں پر میں نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم میں ایک بات آپ سے کھلی اور کھری کرنا چاہتی ہوں. میں نے بتائیں. کہیں کہ ماضی کی جو ہماری جو امپریشن ہے کہ آپ پروگرامز کر لیتے ہیں، بیچ میں ادھورے چھوڑ جاتے ہیں اور پھر ریسٹ از ہسٹری. میں نے کہا نہیں، اگر آپ کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ہوگا تو آئی وانٹ ٹو گیو یو مائی ورڈ آف آنر دیٹ وی ول ایبسلیوٹلی implement that commitment, that agreement in letter and spirit. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کل آپ کو ملوں گی. اگلے دن پھر مجھے ملی. انہوں نے کہا میں نے اپنی ٹیم سے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ پوری طرح وہ انگیج ہو جائیں اور اس معاملے کو حل نکالیں. فاسٹ فارورڈ میں پاکستان آیا تو رات کو کوئی 1 بجا تھا.
تو مجھے میرے اسٹاف افسر نے کہا جی کہ IMF کی MD نے آپ سے بات کرنی ہے. تو صبح 3 بجے فجر سے پہلے وہ ٹائم طے ہوا, وہ فون پہ آئیں لائن پہ, ان کا پرائم منسٹر آئی ہیو گڈ نیوز فار یو. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ, اینڈ واٹ از دیٹ؟ سیٹ وی ہیو framed standby program for you, which will be a short-term program, and our team will now sit down with you and sort out all details. But you made a commitment with me. I hope you will honor that. I said, yes, I vividly remember that in Paris, and I will not let you down. میرے بزرگوں, بھائیوں, نوجوان ساتھیوں اور بہنوں, یہ وہ قصہ ہے جس میں کچھ وقت لگ گیا کہ بتانے کے لیے کہ کس طرح پاکستان ڈیفالٹ سے بچا, بالکل ایک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پوری قوم نے قربانی دی. غریب آدمی نے خاص طور پر انتہائی سخت انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا. مہنگائی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 32% پہ تھی, 32% پہ. آپ بینکرز بیٹھے ہیں, بڑے بڑے یہاں پر آنریبل ہمارے بزنس کمیونٹی کے ساتھی بیٹھے ہیں, پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں. پالیسی ریٹ 21.5 یا 22% تھا, اینڈ انفلیشن واز گیلپنگ, اور ملک کے اندر ایک کوہرام تھا کہ کیا ہوگا. میں ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر عام آدمی نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا, وہاں پر مجھے کہنے دیجئے کہ پاکستان بھر کے سرمایہ کاروں نے, صنعت کاروں نے ان مشکلات کا بطور ایک پاکستانی کے سامنا کیا, اور ان کو یہ امید تھی کہ شاید ہم مشکلات کا صابرنگ کریں گے تو ایک اچھا وقت آ جائے گا, اور شاید پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہوگا. میں آپ کو, ایک عام پاکستانی کو, چاہے وہ پشاور میں ہے یا کوئٹہ میں ہے یا لاہور میں یا کراچی میں یا گلگت میں یا وہاں پر آزاد کشمیر مظفر آباد میں ہے, ان سب نے پاکستان کے لیے مشکل ترین انہوں نے وقت دیکھا اور قربانی دی, اور آپ نے ایک اعتماد کے ساتھ آپ نے بھروسہ رکھا, مشکلات کا سامنا کیا, نقصانات آپ نے برداشت کیے, اور آج جس جگہ پر ہم پہنچے ہیں میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک سٹیبل اکانومی بن چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اشاریے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن 2-3 اشاریے میں صرف یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ اس وقت آپ کا جو انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہے. آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 10.5% پہ ہے. گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں یہاں پر. میں اس کھلی محفل میں, بڑی شاندار محفل میں, ان سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. علیحدگی میں بات کروں گا کہ وہ آپ کی بات سنیں اور آپ کے مشورے پر عمل کریں اور تکڑے ہو کر فیصلے کریں. وہ فیصلے کرنے والے ہیں وہ شخص, میں ان کو جانتا ہوں, ایز اے تھورو پروفیشنل اینڈ آنیسٹ پرسن, لیکن تھوڑا سا جگرا ذرا بڑا کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا انشاءاللہ.